اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان آڈیٹوریم میں ہم تمام حاضرین کے شکر گزار ہیں ان کی تشریف آوری پر، اور ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ اولیاء مقبول جان صاحب کا جو مشہور پروگرام تھا حرف راز اور تبصرے کے نام سے، وہ کافی عرصے کے تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور تعطل کی وجہ یہ تھی کہ اولیاء مقبول جان صاحب کی گوناگوں سرگرمیاں اور مختلف مصروفیات تھیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب اس میں کسی طرح کا کوئی رکھنا نہیں پڑے گا اور تعطل نہیں آئے گا۔ تو ان ابتدائی فکروں کے بعد میں معاملہ اولیاء صاحب کے سپرد کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، تقریباً 7-8 ماہ کے تعطل کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ حالات جو تھے، اور حالات کا جبر ایک ایسی صورتحال کی طرف لے گیا تھا کہ جس میں مجھے وقت بھی نہیں ملتا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ دھینگا مشتی بھی کافی ہوتی تھی۔ آج جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ پاکستان کی معاشی صورتحال سے زیادہ پاکستان کے مستقبل سے بھی وابستہ ہے۔ عموماً ہم نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس نے ابد آباد تک قائم رہنا ہے، بے شک ہم اس میں زنا کریں، چوری کریں، سود کا نظام چلائیں، اللہ کے تمام طرح احکامات کو پس پش ڈالیں، اس میں چلنا کیونکہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے زیادہ مقدس تو نہیں تھی کہ جب پوری بستی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ 9 لوگ تھے، تسعہ کا لفظ ہے کہ جو وہ کرتے تھے، پھر ہم نے باقی جو چپ ہونے والوں کو بھی، خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی توبہ برباد کر دیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نسل ہم ہیں وہی نسل جو ہے وہ بہت اہم اللہ کی نظروں میں ہو۔ جو قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار سے آزادی حاصل کر کے چلی تھی، اور جنہوں نے فرعون کو اپنے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ جب صحرائے سینا میں پہنچی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی تھی، تو 40 سال تک صحرا میں گھومتی رہی تھی۔ بہت مقدس پیغمبر کی ساتھی قوم، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ نیشنز رہتی ہیں، کیونکہ نیشن سٹیٹ بن گئی ہوئی ہیں۔ عراق جو ہے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، لیکن انہوں نے کہا دیکھو اگر ایک دفعہ تم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو پھر آگے بھی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کردستان کا اربیل کے نام سے ایک چھوٹی سی جگہ بنا کے اس کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہوا ہے، بغداد کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں۔ انہوں نے کہا باؤنڈریز کو نہ چھیڑو، تو پاکستان کی باؤنڈری بھی اس تک قائم رہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی سزا میں ہم پر ایک ایسی ادبار کی صورتحال پیدا کرے کہ ہم اس پوری کی پوری 75 سال کی بدماشیوں اور بےایمانیوں اور منافقتوں اور ان ساری چیزوں کا خمیازہ بھگت سکیں۔ اور وہ خمیازہ بھگتنے کے لیے جو صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی خوفناک ہے، کیونکہ آپ لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ مادی دنیا بن چکی ہوئی ہے، اور آپ کسی کو لاکھ سمجھائیں کہ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرشتے اتارتا ہو، کہیں گے جو آپ بکواس کرتے ہو، کیا فرشتے کدھر سے آتے ہیں؟ جس سے کر دانے اور کملے بھی سیانے۔ تو میں دانوں کے حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دانوں کا صورتحال کیا پہنچی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ ہو کیا ہے، ہونے کیا جا رہا۔ 61 سال سے ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، اور یہ 23واں پروگرام ہے۔ بیل آؤٹ پیکج اس کو کہتے ہیں۔ بیل آؤٹ کہتے ہیں ایک آدمی تباہ حال ہونے والا ہو اور اس کو تباہ حال ہونے سے نکالنے کے لیے کچھ پیسے دیے جائے کہ بھائی جان تمہارے گھر میں فاقے پڑنے والے ہیں، تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں آئے گا، تم پٹرول نہیں لے سکو گے، تم بازار نہیں جا سکو گے، تو تمہیں کچھ پیسے دیتے ہیں تاکہ تم بیل آؤٹ کر سکو۔ IMF کے بارے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ IMF جو ہے یہ قرضے کی رقم ہے، نہیں۔
IMF کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دوں کہ IMF کا پیسہ جو ہے وہ آپ اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے میں بچپن میں جب ہم جوان تھے تو فلم دیکھی تھی 7 لاکھ، وہ 7 لاکھ میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ یہ 7 لاکھ روپے ہیں، انہیں تم دیکھ سکتے ہو لیکن خرچ نہیں کر سکتے۔ یہی کیفیت IMF کے پیسے کی ہوتی ہے۔ یہ ایک گارنٹی کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ میں پاکستان کا صدر یا پاکستان کا وزیر اعظم دنیا کے قرضہ دینے والے اداروں سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں تمہارے قرض اتارنے کے قابل ہوں، اس لیے یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور تم مجھے قرض اور دے دو۔ اس کے اوپر پھر وہ جو جس IMF نے یہ ذمہ داری لی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو فنینشلی دیکھیں گے کہ آپ اتنا پیسہ جمع کرتے ہو یا نہیں کرتے، تاکہ ہم جو دنیا کے ہمارے اندر ہم نے جو ایک بھروسہ قائم کر رکھا ہے کہ جس ملک کو ہم پیسے دے دیتے ہیں وہ ملک جو ہے وہ قرضے کی قسط ادا کرتا ہے، قرضہ اتارنے والی بات نہیں۔ IMF کا کام، ورلڈ بینک کا کام کسی ملک کا قرضہ اتارنا نہیں ہے، بلکہ قرض کے شکنجے کو لمبا کرنا ہے تاکہ یہ اپنی قسطیں ادا کرتا رہے آگے تک۔ تو 23واں پیکج ہے اور یہ 3 ارب ڈالر ہمیں مل رہے ہیں، وہ 3 ارب ڈالر جو کہ گزشتہ 9 مہینے سے انہوں نے روکے ہوئے تھے، فریز کیے ہوئے تھے۔ ان 3 ارب ڈالر کو ہم اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک میں رکھیں گے، اور صبح خوشخبری سنا بھی دی گئی ہوگی کہ اب ہمارے فارکس ریزروز اتنے ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 ارب ڈالر تقریباً بن گئے ہیں یہ ملا کے، اور 6 ملا کے 9، 6 وہ ہیں جو میرا اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے مطابق IMF کہتا ہے کہ اب تم لوگوں سے پیسے وصول کرو، قرضہ وصول کرو، چیزیں وصول کرو، باقی چیزیں لو اور اپنا قرضہ اتارو، کیونکہ اب میں نے تمہاری ذمہ داری لے لی ہے۔ اب ذمہ داری لینے کے مطابق پاکستان کو دسمبر تک 25 ارب ڈالر سود اور قرضے کی قسط ادا کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ 25 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے اور کون لے کے آئے گا۔ اس کے لیے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ 24 ارب کے قریب ہم قرضہ وصول کریں گے مختلف جگہوں سے۔ مثلا ایک ادارہ ہے بہت بڑا قرضہ دینے والا، اسے کہتے ہیں پیرس کلب کا ادارہ۔ پیرس کلب میں کچھ ممالک شامل ہیں، کچھ یورپ کے ہیں، کچھ اور بھی ہیں، کہ جو قرض دیتا ہے آپ کو کوئی 7% پہ، 6% پہ۔ ورلڈ بینک اور ایشین بینک آپ کو قرض دیتا ہے 1.2، 1.3% پہ، اور پھر ہم کمرشل بینک سے بھی قرضہ لیتے ہیں۔ ہم اس حالت میں کیوں پہنچے ہیں اور کب تک پہنچے ہیں؟ ہم نے IMF سے پہلا جو لون تھا وہ 8 دسمبر 1958 کو لیا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو لون تھا IMF کا یہ $25,000 تھا۔ آج کل $25,000 جو ہے آپ کو گلبرگ میں کسی گھر میں بھی کسی کے پاس پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ مارچ 1965 میں $37,500 ہم نے قرضہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ عرصے کے بعد 1968 میں 17 اکتوبر کو $75,000 قرضہ لیا تھا، اور ساتھ ہم نے باقی لوگوں سے بھی لے کے قرضہ ورزی کی صورتحال چلاتے رہے۔ لیکن اس سارے عرصے کے اندر ہم پھر بھی قرضے سے دور رہے، ٹھیک، مگر ان سارے معاملات کو اگر ذرا سا دیکھیں تو یہ کب ہمارے اوپر قرض کا جنجال شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا ہے محترمہ بے نظیر کی حکومت کے آنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس وقت بھی تقریباً 1 ارب سے قریب پہنچے تھے، اور اب اس وقت تک ہمارے اوپر $120 ارب کے قریب قرضہ ہے، اور 25 ارب جو ہم نے ادا کرنے ہیں وہ بھی اکٹھے مل کے ہم ادا کریں گے تو ہمارا تقریباً $150 ارب جو ہے ہمارا قرضہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ آپ کا بیرونی قرضہ جو آپ نے دنیا سے لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انٹرنل ڈیٹ ہے بڑا خوفناک ہے۔ ہم نے پاکستان کے تمام بینکوں کو کہا ہوا ہے کہ تم نے کسی کو قرض نہیں دینا، نہ کسی مل والے کو دینا ہے، نہ کسی اور بندے کو دینا ہے۔ 97% قرضہ جو ہے وہ حکومت لیتی ہے۔ یہ قرضہ وہ ہے جو میں، آپ، ہم سب لوگ جو ہیں وہ جمع کراتے ہیں اکاؤنٹ سے، وہ حکومت لے لیتی ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ اب ہم آپ کو یہ قرضہ لوگوں سے ہی وصول کر کے واپس کریں گے، تو اب 22% ہے وہ سود ہے جو بینک وصول کر رہا ہے۔
دنیا کے کسی ملک میں اتنا سود نہیں ہے جتنا سود اس وقت پاکستان کے اندر 22% کے قریب ہے۔ اب وہ مجھ سے میرا پیسہ میں بینک میں جمع کراتا ہوں، حکومت اس کو خرچہ کرتی ہے، پھر مجھ سے ٹیکس وصول کر کے مجھے ہی 22% قرضہ دیتی ہے، میری جوتی پہلے استعمال کرتی ہے، پھر میری جوتی سے مجھے زور زور سے جسے کہتے ہیں مارتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارا وہ ہے جو تم نے کیا تھا، اس وجہ سے ہم تمہیں اس نتیجے میں پہنچا رہے ہیں کہ اب تم اس قابل ہو کہ تمہیں مارا جائے۔ یہ ہماری وہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر 2 یا 3 راستے ہیں جو اس وقت دنیا سمجھتی ہے، جو سود خور دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے راستے ہیں۔ میں پہلے سود خور کا راستہ بتاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں جو سود کے بغیر راستہ ہے کتنا آسان ہے اور کتنی آسانی سے وہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سود خور دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت تمام جو اس وقت وہ ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں، وہ ہمیں اب قرض نہ دیں، ہمیں خیرات دیا کریں۔ اور ہم پہلے بھی میں آپ کو ذرا سا بتاؤں کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ڈکٹیٹروں کے زمانے میں بڑی ترقی ہوتی ہے اور جمہوری لوگ آ جاتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بھی ایک وجہ بتا دیتا ہوں جس کے اوپر اس وقت دوبارہ سوچا جا رہا ہے۔ یہ میرے سامنے چارٹ ہے، امریکہ نے جو پاکستان کو یا باقی لوگوں نے جو پاکستان کو مختلف موقعوں کے اوپر امداد دی، میں قرضے کی بات نہیں کر رہا، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان واحد ملک ہے کہ جو بھیک میں بھی کمیشن لیتا ہے، یعنی بھیک کا پیسہ خرچ کرے گا اس میں بھی کمیشن لیتا ہے، خیرات کا پیسہ خرچ کرے گا اس میں بھی کمیشن لیتے رہیں۔ 1961 میں 304 ملین تقریباً 30 کروڑ ڈالر جو ہیں ہمیں امریکہ کی طرف سے اور باقی ملکوں کی طرف سے امداد ملی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس کو بڑھائی، کیونکہ 1961 میں ہم کیا ہوا تھا، سیٹو اور سینٹو کے رکن بن گئے تھے، ہماری ضرورت تھی امریکہ کو۔ امریکہ اس وقت جنگ لڑ رہا تھا، اس کو چھوٹے سی جنگ 533 تک ہم پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد 69 کے آس پاس ہم نے چین کے ساتھ امریکہ کی دوستی کروا رہے تھے۔ یہ سارا ٹینور کون سا ہے؟ ایوب خان اور یحییٰ خان کا دور۔ 69 میں ہماری 729 تک ہماری پہنچ گئی، اور جب ہماری چین سے دوستی ہو گئی تو 71 میں آتے آتے 72-3 تک ہماری تعداد امداد جو تھی 355 کے قریب گر گئی۔ آدھی امداد ہمیں کم کر دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کے دوران۔ یعنی وہ ترقی جو ہم کہتے تھے ایوب خان کے زمانے میں بہت کچھ ہوتا تھا، اس ترقی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکن اور انٹرنیشنل اسسٹنس وہاں مل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے ہم نے سردار داؤد آ گیا، ہم نے افغانستان کے اندر راستہ نکالنا تھا۔ 75-6 کے قریب بھٹو کے آخری دور کے اندر برہان الدین ربانی اور حکمت یار صاحب اسلامات تشریف لائے اور ہم نے راستہ شروع کیا تو ہماری امداد بڑھنی شروع ہوئی۔ اور 79 میں جب افغانستان میں امریکہ پہنچا ہے، روس پہنچا ہے، تو 1065 ملین آ گئے۔ 79 کے بعد 81 میں 1507 آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہماری امداد جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور جب امریکہ سے کا کام پورا ہو گیا اور آخری سپاہی جب 88 میں وہاں سے گیا ہے تو اس وقت ہماری امداد جو تھی وہ بالکل 0 کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اور پھر ہم نے پھر مینٹین کرنے کے لیے 727 ملین روپیز کو رکھتے رکھتے ہم اس میں نہ ہم نے 90 میں اضافہ کیا، نہ 92 میں، 94 میں، 96 سب، یہاں تک کہ 2002 میں ہماری تعداد جو تھی بالکل 0 پہ آ گئی، اور جیسے ہی 9/11 ہوا ہم 4783 ملین۔ تو ہم نے کہا ہو مشرف کے دوران تو بہت زبردست قسم کی ہمارے ہاں جس تھی ریل پیل تھی، پیسہ تھا، وہ پیسہ جو تھا وہاں سے آتا تھا۔ اور اس پیسے کے ساتھ 1950 سے یہ میرے سامنے یو ایس ایڈ کا چارٹ پڑا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے 3 قسم کی امداد لی۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لون کی بات نہیں کر رہا۔ ٹوٹل اکنامک اسسٹنس کتنی تھی، اکنامک اسسٹنس تھرو یو ایس ایڈ، ٹوٹل ملٹری اسسٹنس کتنی تھی، اور کولیشن سپورٹ فنڈ۔ اس میں فوج کو اسسٹنس جو دی جاتی ہے وہ اسلحے کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے دی جاتی ہے، پھر کولیشن سپورٹ فنڈ سے دی جاتی ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ جتنا بھی لا اینڈ آرڈر کا اکوپمنٹ تھی وہ ساری کی ساری وہ کن کے پاس چلے گئی، فوج کے پاس چلے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دہشت گردوں کو مارنا ہے تو اس لیے رینجرز کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، باقی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے
गाड़ियाँ भी उन्हीं के पास चली गई, वायरलेसेस भी उन्हीं के पास चले गई, चीज़ों को पकड़ने वाली तो लोगों को पकड़ने वाले इक्विपमेंट वो भी उनके पास चले गए, नाइट डिवीजन, क्योंकि ये जो सारे डिवीजन्स थी ये कोई इंडिया से जंग करने वाला सामान तो नहीं था, ये तो अपने मुल्क के अंदर जो लोग बगावत करते थे उनसे जंग करने वाला सामान था, तो वो उनमें इक्विप हो गए। ज़ाहिर बात है हमने वज़ीरिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करनी है, हमने बलूचिस्तान के अंदर बलोचों के खिलाफ जंग करनी है, तो सारे का सारा जो था वो मुकम्मल तौर पे इक्विप हो गए। अब उनको पूरे पाकिस्तान की एक सर्विलेंस हासिल हो गई। 2001 में जब 3 हवाई अड्डे अमेरिका को दिए गए, जैकाबाद, शमसी और उसके साथ दालबंदीन का तीसरा एयरपोर्ट था, और किसी हद तक कोयटा का खालिद एयर बेस भी था, तो अमेरिकन रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस का एक कोना भी खाली ऐसा नहीं है जिससे अमेरिका की सर्विलेंस ना हो। और इन्हीं से हमने 57,000 जो है हमारे जो थे तैयारे उड़े और उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने मुसलमान भाइयों के जिस्मों के पर्चे उड़ाए। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर असिस्टेंस भी रही हमें इतनी, ये गिने तो ये भी अरबों डॉलर में बनती है, ये लोन भी आया। इसके साथ वो लोन क्यों देते हैं भाई? लोन इसलिए देते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है जॉन परकिंस, वो वर्ल्ड बैंक का, उसको कहते हैं इकोनॉमिक हिटमैन, जो कि लोन्स लेके जाता था और करता था कि लोगों को किसी न किसी से तैयार करे ताकि लोग लोन लें, कर्ज़ा लें और उस कर्ज़े के अंदर जकड़े जाएँ। वो कहते ये है कि हम लोगों को कर्ज़ा इस तरह का देते हैं कि जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। मसलन हम कहते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बना लो। अब उस मोटरवे के ऊपर 1997 से लेके 2007 तक जो ट्रैफिक थी वो इतनी थोड़ी थी कि उसका 4 या 5 दिनों का खर्चा नहीं निकलता था उसके टोल टैक्स से। 4,000 5,000 गाड़ी 3,000, लेकिन उसके एक तरफ भी 2 करोड़ भूखे नंगे, न पानी, न बिजली, न रोटी, न खाने को कुछ, वही जौहर के ऊपर जानवर भी साथ बैठे हुए, एक तरफ भी 2-2.5 करोड़ बंदे, ना अस्पताल, ना स्कूल, ना कॉलेज, कोई चीज़ नहीं। लेकिन बीच में औरिया मकबूल जान जैसे लोगों की, जिनको अल्लाह ने गाड़ी दी हुई है, शानदार गाड़ी गुजरती है, जैसे अफ्रीका के जंगलों के अंदर सफारी गुजरती है। वो कहते हैं वो देखो जिराफ जा रहा है, वो देखो गैंडा जा रहा है। यहाँ भी हम कहते हैं वो देखो हमारे दादा भी ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही उनके ओपले लगे होते थे, ऐसे ही वहाँ बिजली नहीं होती थी, ऐसे ही वहाँ मच्छर नहीं होते थे। ये जो इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के कर्ज़े दिए जाते हैं, जिसमें मसलन ऑरेंज ट्रेन का तकरीबन 4 अरब के करीब इस तरह अब मुल्तान मोटरवे हमने बना तो लिया है, लेकिन मुल्तान मोटरवे बने हुए 2 साल हो गए हैं, उसके 2 बुनियादी तौर पर जो है ना सर्विस एरिया वो नहीं चल सके, क्योंकि वहाँ होटल में खाने को लोग नहीं होते। तो इसी है कि जैसे आपको खाने को कुछ ना मिले और आपको इलाज ना हो, और बाप जो है वो कर्ज़े पे मर्सिडीज़ गाड़ी ला के खड़ी कर दे। ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, हर मुल्क में जिसको उन्होंने तबाह किया है उन्होंने ऐसा ही किया है और ऐसा ही करते रहे। आप खुद सोचें कि आप किसी से पूछें कि जो 150 अरब डॉलर तुमने कहाँ खर्च किए, तो कोई गिना नहीं सकता। ये 2-2.5 अरब डॉलर आप इस्लामाबाद मोटरवे में लगा लें, 2-1 अरब आप तरबेला डैम में लगा लें, आधा अरब जो है मंगला डैम में लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद आप और लगाएं तो आप 4-1 अरब ये लगा लें, इस सारा मिलू के भी कोई 25 अरब से ज़्यादा बनता। बाकी कहाँ से खर्च किया? बाकी खर्च इस तरह करते हैं कि जब ये लोग इन पर कर्ज़ा चढ़ जाता है, तो कर्ज़ा चढ़ने के बाद ये कहते हैं कि भाई अब इसको हम लोगों पर टैक्स तो लगा नहीं सकते, क्योंकि सारी बात है टैक्स करने वाले तो उनके सारे अपने प्यारे होते हैं, लगाया जा नहीं सकता। जिस मुल्क में लिबर्टी मार्केट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा का टैक्स न दे, उस मुल्क में क्या हो सकता है? तो फिर वो मज़ीद बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक आपको 1 या 2% पे देता है, बैंक जो हैं वो आपको 15%, अब तो 22% पे देते हैं, और जो महंगा कर्ज़ा लेके वापस करते हैं और मज़ीद कर्ज़ा अपने ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ये जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, जिसको सर्कुलर डेट की भी सूरत हाल करते हैं, ये है हमारी इस वक्त की पोजीशन। इस पोजीशन में वो कहते हैं एक तो खैरात दे दे, दूसरा हल वो कहते ये हैं कि खैरात तो हो गई IMF वर्ल्ड बैंक की, एशियन बैंक की, कि जो आम जो लोग हैं जिन्होंने हमें कर्ज़ा दिया हुआ है, मतलब पेरिस क्लब ने हमें कर्ज़ा दिया हुआ है, मतलब UAE ने, अमारात ने हमें कर्ज़ा दिया हुआ है, हमें चीन ने कर्ज़ा दिया हुआ है, चीन का हमारा 38% कर्ज़ा है इस वक्त चीन का हो चुका हुआ है। ये जो हैं पाकिस्तान में से कुछ जगह जो हैं उनको लीज़ पे ले लें,
جس میں اس وقت ہم نے سب سے بڑا جو سودا کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے یونائٹڈ عرب امارات کے ساتھ. ہم نے اپنی پورٹ جو ہے وہ لیز پہ دے دیا, کراچی پورٹ, جس میں تقریباً 3 لاکھ کنٹینر تقریباً وہ آتے ہیں. وہ ہمیں کو $150 کنٹینر کے حساب سے دے گا اور 25 سے $87 تک وہ چارج کرے گا اور اس میں سے کمائے گا. اسلام آباد ایئرپورٹ ہم نے لیز پہ دے دیا ہے. اسی طرح اور بہت سارے قرضہ بڑھے گا تو وہ کہتا ہے پھر جو ورکنس کہتا ہے پھر ہم ہاکس بھیجتے ہیں. ہمیں کیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی زمین دے دو, ہم اس کے اوپر سویابین آئل لگائیں گے, اتنی دے دو ہم اس پہ وہ لگائیں گے, ریکوڈک کی وہ دے دو, اور آخر میں ایٹم بم. لیکن ایٹم بم ظاہر بات ہے ہم دینا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم ہماری بقا ہے, ایٹم بم سے ہم آگے زندگی میں لڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم مقام ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رہے گا تو ہم اسی سے زندگی جیتیں گے, اس سے سب کچھ کریں گے. ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی جنگ جیتی ہے, جن لوگوں نے وہاں پر آئے تھے ان کے پاس کم از کم آپ ساری دنیا تھی ان کے پاس, کم از کم 7,500 ایٹم بم تھے افغانستان کے مقابلے میں. روس کے پاس, امریکہ کے پاس, فرانس کے پاس, جرمنی کے پاس, اور جنگ جنہوں نے جیتی تھی ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, لیکن انہوں نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا. لیکن چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہتھیار رکھیں. یہ ہے ہماری سینیریو. اس سینیریو کے اندر پاکستان کی سیاستدان ایک خوش قسمتی کا شکار ہے. یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بلیک میل کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں. یعنی پہلے ہم نے 1980 میں شروع کیا, ہم نے کہا جی ہم تو روس آ گیا اور روس گرم پانی تک آئے گا اور دنیا بلیک میل ہو گئی, اور دنیا ہم یہ سارے اللے تلے کرتے ہیں اور دنیا ہمارا بل پے کرتی ہے. پھر اس کے بعد 9/11 آ گیا, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جن کو ہم نے پالا تھا ان کو ہم تمہارے سامنے قتل کر دیتے ہیں, ان کو ہم تمہارے سامنے جیل میں لے جاتے ہیں. ہم نے پھر کیا اور اس کے بعد پھر ہمیں پیسے ملنے شروع ہوئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ایٹم بم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کیوس ہو گیا, پاکستان میں ڈسٹربنس ہو گئی, پاکستان میں بھوک ہو گئی, پاکستان میں افلاس اور ننگ ہوگا, تو یہ دنیا میں پاکستان جو ہے بہت ڈسٹرب ہو جائے گا, تو یہ بم جو ہے یہ کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی اس بلیک میلنگ سے بچو اور تھوڑا بہت اس کو آگے چلاتے جاؤ. اکثر اوقات آج سے 1.5 سال پہلے جب میں یہاں بیان کرتا تھا, اس گفتگو کرتا تھا, تو میں کہتا پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. IMF نے آج تک کسی بھی اس ملک کو جس کو اس نے اپنا نشانہ بنایا ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو کہتے ہیں کہ تم 10 سال ہمیں قرضہ مت دو, تم اپنی اکانومی کو ٹھیک کرو, تم اس کو صحیح طرح چلاؤ اور اس کے بعد تم آگے چلنا. ٹھیک, لیکن وہ کہتے یہ ہے کہ تمہارے پاس $500 اگر قرضہ ہے تو ہم تمہیں $600 دیتے ہیں, 500 ہمارا واپس کر دو اور 100 اپنا خرچ کر لو تاکہ تم ڈیفالٹ نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو قرضے کی قسط دیتے ہیں سود کی, اس سے دنیا کی بہتر اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں, اس میں دنیا کے بینکس چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایکسٹرنل قرضہ. ہمارا جو انٹرنل قرضہ ہے وہ بہت خوفناک ہے, وہ اس قرضے سے 2 گنا ہے جو ہم نے اندر سے لیا ہوا ہے. اب ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ہمارے پڑوس میں بھارت ہے. 1959 سے بھارت میں تمام بینک نیشنلائز کیے ہوئے ہیں. 59 سے بینک نیشنلائز ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اب قوم کا قرضہ ہے, ان کا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں میاں منشا کا بینک ہے, یہاں فلانے کا بینک ہے, ہم سود لے کے ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر کل میں الیکشن میں پیسے لگانے ہیں, انہوں نے ہم نے اور لوگوں کو پیسے لگانے ہیں, تو ہم وہ نیشنلائز نہیں کریں گے. یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر وہ نیشنلائز ہو جائیں تو بنیادی طور پر ایک راستہ یہ نکلے گا کہ کم از کم نہ سود دینا پڑے گا, نہ لینا پڑے گا, پیسہ خرچ کریں گے, ٹیکس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے, ٹیکس نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے, نفع نقصان والی صورتحال بنے گی, ریاست کا پیسہ, عوام کا پیسہ ریاست کے ساتھ استعمال ہوگا. یہ ہے بیسک صورتحال. لیکن ہم نہیں کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے کرنے کی کوشش کی تھی, پوری دنیا سے پل پڑی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اگرچہ کو بہت ضرورت تھی, اگر 71 میں نیشنلائز نہ کرتا تو حالت یہ تھی کہ جو روپیہ ہمارا اس طرح ڈیویلو ہو رہا تھا اس ختم ہو جاتا. حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو بانڈ ہے وہ 66% منفی پہ بک رہا ہے دنیا میں. یعنی ہمارے روپے کی جو ویلیو دنیا کے سامنے, ڈالر کی بھی جو ویلیو ہے 34% ہے. آخری سروائیول ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فارن ریمیٹنسز.
3 ہمارے بیسک بنیادی چیزیں ہیں. ایک گندم ہے نا، کپاس ہے، چاول ہے اور فارن ریمیٹنسز. 60% فارن ریمیٹنسز ہوتی ہیں، وہ ہماری بہت کم ہونے شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو جتنا برا بھلا کہنا تھا کہہ چکے. میں ابھی دبئی گیا ہوا تھا، ٹیکسی ڈرائیور بھی مجھے یہ کہتا تھا کہ سر میں ہنڈی سے پیسہ بھیجتا ہوں. میں نہیں بھیجتا ہوں، مجھے جتنی گالی پڑ چکی ہے میرے لیے کافی ہو گئی ہے. اس کی گالی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بہت برے لوگ ہیں، گالی کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا رجحان کسی دوسری پارٹی کی طرف ہے، اور اس دوسری پارٹی جو ہے اس کے مقابلے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ راستہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بینکس نیشنلائز کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے سودی سسٹم کو آپ گیلونائز کر کے ایک جگہ لے آتے ہیں، ایک بینک بن جاتا ہے. جیسے رشیا کے اندر ایک بینک تھا اور کوئی سود نہیں تھا. سود کہاں سے آتا ہے ہمارے؟ اب 3 بنیادی راستے ہیں. یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، ورلڈ ڈیٹ فگرز. یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، کمیٹی فار دی ایبولیشن آف انلیجیٹمیٹ ڈیٹ. اس کا جو بانی ہے وہ ہے ایرک ٹوسان. میں نے بار بار اس شخص کا ذکر کیا ہے. اس شخص نے کہا کہ یہ جو قرضہ حکمران لیتے ہیں یہ عوام اس کو نہیں دے سکتے، نہ دینا چاہیے. اور اس کی بنیاد پہ اس نے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا. میں کوئی ہوا میں نہیں بول رہا، خادم حسین رضوی صاحب مرحوم والی بات نہیں کر رہا کہ آیا جو غوری. ایکچول جو ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایکچول میں صرف آپ کو ایک غیرت مند باعزت جو ہے وہ قیادت کی ضرورت ہے. آپ نے یہ ثابت کر کے اس شخص نے دکھایا ہے. یہ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ایک شخص تھا رالف کوریا، وہ ایکواڈور کے اندر برسر اقتدار آ گیا، اور اس نے اس شخص سے رابطہ کیا ایرک ٹوسان سے کہ میرے اوپر اتنا سارا قرضہ چڑھ گیا ہے، میں کیا کروں. ٹھیک. اس نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ اس قرضے کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو قرضہ تم لوگوں نے لیا ہوا ہے یہ بنیادی طور پر تم نے فلاں حکمران کو دیا ہوا ہے، اس حکمران کی اتنی جائیدادیں باہر ہیں، اتنا سب کچھ وہاں ہے، تم اس سے جا کے وصول کرو، ہم نہیں دیتے. اس نے پھر ایک ڈیفینیشن کی کہ ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو. وہ قرضہ جو چند لوگوں کے منافع کے لیے لیا جائے، جو رولز رائس چلانے کے لیے، لینڈ کروزر چلانے کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے، ٹرک تو چلے جی ٹی روڈ پہ، بسیں تو چلے جی ٹی روڈ پہ، موٹر سائیکل والا تو چلے جی ٹی روڈ پہ، کار والا تو چھوٹا سائیکل والا تو چلے جی ٹی روڈ پہ، ٹانگے والا تو چلے جی ٹی روڈ پہ، ٹریکٹر ٹرالی والا تو جی ٹی روڈ پہ. اور قرضہ $4 ارب لیں ہم کس کے لیے؟ اچھی والی گاڑی کے لیے جس کا دھواں بھی نہیں نکلتا ہو. وہ کہتا ہے اس کو ہم نہیں کرتے. اس نے ایکواڈور کا میں ذرا لائن پڑھ دیتا ہوں، آپ خود سوچیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ میں کوئی دیوانے کی برڈ نہیں کہتا. Between 1976 to 2006 and created a commission of 18 experts in debt in which Eric Toussaint took part. اس نے کہا کہ 16 بندوں کی ایک اس نے تنظیم بنائی، کمیٹی بنائی. اس نے کہا 1976 سے لے کے 2006 تک جتنے حکمرانوں نے قرضہ لیا ہے ان ساروں کا قرضہ جو ہے اس کی ڈیٹیل پتہ کرو. ٹھیک. اینڈ کریٹڈ after 14 months of work in which tens of the thousands files and hundreds of the contracts were examined, the commission submitted its recommendation to the government that 80% of the public debt of Ecuador was identified to be illegitimate debt. کمیٹی نے کہا یہ جعلی، ہم نہیں دیتے، میرے پر خرچ نہیں ہو میں کو دوں. یہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن گورنمنٹ لیول پہ آ گئی. جس سے کمیٹی کی ریکمنڈیشن آئی ایکواڈور گیا. ہمارے ہاں بھی آپ جائیں نا اسٹیٹ بینک میں 2 فلور آئی ایم ایف کے پاس ہیں، ایک فنانس کا ایک فلور آئی ایم ایف پر. اس نے گیا، اس نے آئی ایم ایف کے لگایا تالا، اس کو کان سے پڑھ کے پہلے سے نکالا. اب دیکھیں، اینڈ on the basis of the commission's recommendation the government unilaterally decided to suspend the payment of the certain government bonds. اس نے کہا یہ جو بانڈ ہم نے وال اسٹریٹ میں دیے ہوئے ہیں نا، جس کے اوپر ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم اس کی پیمنٹ نہیں کرتے. These bonds with maturity dates between 2012 to 2030 for a value of 3.23 billion had been offered on the financial market, especially on the Wall Street, when the unilateral sovereign act of the suspension of the payment was announced, and the holders of these securities, mostly North American bankers, began to sell them at 20% of the nominal value. انہوں نے کہا اللہ کا ناستہ ہے، جو ملتا ہے ملو. انہوں نے وہ بینک کے بانڈ سیل کرنے شروع کر دیے، اور وہ 20% جو تھے وہ انہوں نے خرید لیے
اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا گھٹنوں پہ آ کے کھڑی ہوگی، بھائی جان نیگوسیشن کرو. اور کتنا تھا جو پہلے میں نے بتایا تھا کتنے پرسنٹ تھا؟ 80%. انہوں نے کہا 78% جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، 2% جو ہے وہ جائز ہے، وہ تم پہ خرچ ہے وہ دے دو. نہ ایٹمی طاقت تھی، نہ کوئی اللہ کا نور تھا، نہ اللہ کے رازوں میں سے راز تھا جو ہمیں گھٹیاں پلا پلا کے کہ ہم جو مرضی اس ملک کے ساتھ کریں، سود کے خلاف جنگ کریں، ٹھیک ہے جی، ہم جہاں جناب ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کریں، سب کچھ کریں، پھر بھی ہم نور ہیں. خدا کا خوف کرو. اس نے یہ کیا. اس کے دیکھا دیکھی نکراگوا نے کیا، اس کی دیکھا دیکھی برازیل کھڑا ہو گیا. یہ تو 3 چھوٹا سا ملک ہے نا، اتنا سا لاہور جتنی آبادی ہے. برازیل جو تھا وہ ہمارے جتنا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے. برازیل کے اوپر $120 ارب اس وقت تھا 2011-12 میں. انہوں نے کہا یہ پیسے دو. ہاں پیسے نہیں میں نہیں دیتا. اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں گے. اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے درمیان ایمیزون کا جنگل ہے. ایمیزون کا جنگل جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہاں درخت ہیں. تو انہوں نے کہا یہ وہ کاٹوں گا، لکڑی بیچوں گا، آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہو دیز آر لنگز آف دا ورلڈ، یہ تو دنیا کے پھیپھڑے ہیں. اسے تو ہم اچھا وہ پھیپھڑے ہیں تو پھر اس آکسیجن کا کرایہ دو جو تم لے رہے ہو ہم سے. ایک لیڈرشپ. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار. اٹامک پاور نہیں، 7 لاکھ فوج نہیں، ٹینک نہیں، وہ نہیں. اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اب برازیل کی اکانومی شیڈو کرتے. آپ کو پتہ ہے امریکہ اپنے ڈالر کی قیمت گرنے نہیں دیتا کہ میری مارکیٹ کی تباہ نہ ہو جائے گی. تو یہ ایک طریقہ غیر سودی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بینک نیشنلائز کر لیتے ہیں تو روس والا معاملہ ہو جاتا ہے. اب 3 راستے ہیں. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں سود کا اتنا آسان کام ہے سود ختم کرنا پاکستان کے دنیا میں. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1999 کے اندر یہ سود ختم ہو جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ جکڑا ہوا تھا اس سارا کو سودی نظام کے اندر. 99 کے اندر جاپان نے کہا کہ اگر ہم سود کے اوپر قرضہ دینا شروع ہوں گے تو حالت یہ ہو جائے گی کہ پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انہوں نے پایا 0 انٹرسٹ ریٹ پالیسی کہ نہیں، ہم بینک جتنے بھی ہیں ان کے ملازمین کا تنخواہ گورنمنٹ دے دیتی ہے اور وہ قرضہ دیں تاکہ لوگ اس کے حساب سے کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں دیں. انہوں نے کہا جو بھی بینک کے اندر اب آتا ہے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ آ گیا وہاں. گزشتہ 4 سال سے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. جو بھی بینک میں پیسہ دے گا وہ اس کی حفاظت کا کرایہ دے گا. اس وقت جاپانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ کیش اپنی جیب میں لے کے گھومتی ہے. اس کی مثال کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی مثال شروع ہوئی 1949 کے اندر ٹویوٹا کمپنی سے. ٹویوٹا کمپنی کا جو مالک تھا اس نے ایک دن چلا گیا بینک کے پاس اور بینک والوں سے کہا کہ بھائی جان آپ ایسا کریں کہ مجھے کچھ قرضہ دیں، میری کمپنی ڈوب رہی ہے. انہوں نے کہا 470 ایسے ملازمین ہیں جو بوجھ ہیں. بینک والے کہتے ہیں سسٹینیبل، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارا قرضہ ادا کرو تو 470 لوگوں کو نکال دو. اس نے کہا کہ وہ تو میں بچوں کی طرح پالے میں تو نکال سکتا ہوں. انہوں نے کہا پھر قرضہ بھی نہیں ملے گا سود پہ. واپس آیا، آ کے سارے خاندان کو جمع کیا. اس نے کہا اگر میرے 70 کروڑ کے شیئرز ہیں ہماری کمپنی کے، صرف 2% اپنے پاس رکھو، باقی 98% پبلک کو بیچ دو. اور یاد رکھو میری نسل میں سے کوئی ہوا تو بینک سے قرضہ نہیں لے گا. بگیسٹ آٹو موبائل آف دا ورلڈ بغیر کسی بینک کے قرضے سے آج چل رہی ہے. اس کی دیکھا دیکھی 4 اور آگے بڑھے. ایک یہ. دوسرا روس کی ایگزامپل. کمیونسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں. کمیونسٹوں نے کرتے تھے، وہ کہتے کہ آخری جو راستہ ہوتا ہے نا جو ہمارے ساتھ، وہی ہوتا ہے کہ باہر کیسے پیمنٹ کریں گے. انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل آباد دا محمد حسین جڑا ہے وہ LC کھلوائے. نا، آپ چیز اکٹھی کرو، گورنمنٹ آپ کی ایکسپورٹ کرے گی، گورنمنٹ امپورٹ کرے گی. یہ کام ہم کرتے ہیں. بازار سے ڈالر خرید کے کریں، سونے میں قیمت پے کریں، ہمارا مسئلہ ہے. کیونکہ دنیا میں ڈالر سے پیمنٹ نہیں ہوتی. یہ جو ٹریڈ ڈیفسٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے گندم، چاول، کپڑا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں آپ نے 10,000 کروڑ ڈالر کی بیچی، اور آپ نے تیل، دوائیاں شوائیاں جو ہیں یہ 15,000 کروڑ
کی آپ نے واپس لے لی تو آپ کا 5,000 ٹریڈ ڈیفیسٹ بنتا ہے. وہ جو اس طرح کے بیسیکلی کاغذ کی ٹریڈ نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے، تو اس کو کاغذ میں الجھا کے پیپر کرنسی. تو ہمارا ایک تو حل یہ ہے کہ ہم بینکنگ کو نیشنلائز کر کے اس کا خاتمہ کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کو ایسی قیادت لائے، ورنہ دسمبر تک ہم نے دینے ہیں $25 ارب. ابھی سے ہم نے بیچنا شروع کی ہیں چیزیں، خرید فروخت شروع ہو چکی ہوئی ہے، لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اب ہوگا کیا کہ جب ان کا انٹرسٹ بنے گا اس جگہ پر، اس ملک میں، اور کہیں گے کہ ہمارے سرمایہ داروں کے اتنے پیسے وہاں پر اس کاروبار میں لگے ہیں، تو پھر امریکن کانگریس میں ایک چیز پاس ہوگی، قرارداد، کہ ٹو سیو دی منی آف آر پیپل جو وہاں پر ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں. تو یہ راستہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، جان پرکن کہتا ہے، پھر ہم اپنی فوجیں اتار دیا کرتے ہیں، اور ہم نے پھر فوجیں اتاری ہیں. ہم اسیسینیشنز کرواتے ہیں. ہم نے انڈونیشیا میں بندہ مروایا، ہم نے نکراگوا کا صدر مروایا. یہ ہے پورا ٹریپ جو اس وقت ہم آ چکے ہوئے ہیں. ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں چائنا کے ساتھ، لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارا ایک پاؤں امریکہ میں ہے. امریکہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، وہ ہمارے ابھی تک اس طرح کی بس میں نہیں ہے. امریکہ ہمیں افغانستان سے اور ایران سے لڑانا چاہتا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کی دوستی کے بعد وہ محمد سلمان سے ناراض ہے، وہ سبق سکھانا چاہتا ہے انصاروں کو. ہمیں لڑانے کا راستہ ایک ہی ہے کہ پراکسی شروع کرائی جائے، داعش کو بلٹ اپ کیا جائے، طالبان کے سامنے بلٹ اپ وہ چیز کیا جائے، سپاہ صحابہ کی سب چیز جو ہے وہ ایران کے لیے بلٹ کی جائے، سعودی عرب کے سامنے کہا جائے کہ یہ تو سلفی ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں. یہ ساری کیفیت پیدا کی جائے، ہم بھی لڑیں، وہ بھی لڑے، خون ہو. لیکن اس کے لیے مجھے جو ڈر لگتا ہے پلاننگ کے اندر، جو نریندر مودی وہاں گیا ہے، وہ پرمیشن لے کے آیا ہے وہاں سے کہ پاکستان پہ ایک ہم مائنر سا حملہ کریں، اور پھر پاکستان کو گھٹنوں ٹیک کے اس سے ایگریمنٹ کرائے کہ تم پاکستان بحیثیت ملک رہو، لیکن ایسے رہو. یہ خوفناک صورتحال ہے جس کو آپ سامنے پیش کر دی.